سورہ رات کیسٹ نمبر 5. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الرعد کی آیات ہیں، اس بات معاد اور رد علی المکذبین یعنی قیامت کا ثابت ہونا اور انکار کرنے والوں کی تردید فرمائی ہے. جیسا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ قرآن پاک کے کئی سورتوں میں یہ بات سن چکے اور پڑھ چکے ہیں کہ سب سے بنیادی مسئلے جو ہیں وہ 3 ہیں. تمام مسائل کا اصل، عمارت اسلام کی بنیاد، دین اسلام کے اصول صرف 3 ہیں. سب سے پہلا اصول اللہ کی توحید، سب سے دوسرا اصول جو ہے وہ رسالت انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم، اور تیسرا بنیادی اصول جو ہے وہ قیامت پر ایمان. یہ 3 بنیادیں ہیں، 3 اصول ہیں، 3 عمود ہیں، 3 اصل ہیں. اگر ان میں کسی ایک پر بھی ایمان نہ ہو تو بندہ مسلمان نہیں ہو. سب سے پہلا اصول کیا ہے؟ یاد رکھے توحید. پھر جب توحید کا ذکر آئے گا تو توحید کی ساری قسمیں آ جائیں گی. توحید ربوبیت بھی آئے گی، توحید الوہیت بھی آئے گی، توحید فی الاسماء والصفات بھی آئے گی، اور ان کے مخالفین جتنے شرک کی قسمیں ہیں ان کا رد آئے گا. تو یہ بنیادی مسئلہ ہے توحید، یعنی مسئلہ الہ، توحید الوہیت اور رد علی المشرکین. یہ ہے بنیاد. اور دوسرا کیا ہے کہ انبیاء اور رسول اللہ نے جتنے بھیجے ہیں ان کی نبوت و رسالت برحق ہے، اور ان سب کا افضل خاتم جو ہیں وہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس کو کہتے ہیں اثبات نبوت و رسالت. تو جب اثبات نبوت و رسالت کریں گے تو منکرین کا رد خود بخود ہو جائے، جو نہ ماننے والے ہیں ان کا رد آئے گا. یہ 2 مسئلے. اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہو کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اور قیامت ہوگی، ساری مخلوق مر جائے گی، دوبارہ اللہ پاک زندہ کریں گے، پھر حشر ہوگا، حساب ہوگا، کتاب ہوگا، جزا ہوگی، سزا ہوگی، جنت ہوگی، جہنم ہوگی. تو یہ بھی اسی طرح بنیادی مسئلہ ہے. تو اگر کوئی ایمان قیامت پہ نہ لائے تو مسلمان نہیں، انبیاء اور رسولوں پہ نہ لائے تو مسلمان نہیں، اللہ کی توحید پر ایمان نہ رکھے تو مسلمان نہیں. یہ بنیادی مسئلہ. اب آپ نے اسی صورت مبارکہ میں الحمدللہ پڑھ لیا. سب سے پہلی بات کیا تھی؟ اس بات رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم. اللہ نے فرمایا الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن اکثر الناس لا یؤمنون.
ان آیات میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن اتارا محمد مصطفیٰ میں، تو جب قرآن اتارنا ثابت ہے تو میرے مدنی کی نبوت ثابت، میرے مدنی کی رسالت ثابت، تو ان آیات میں اس بات نبوت، اس بات رسالت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ بس اب پھر آ گیا مسئلہ توحید۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر امد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى۔ اب اللہ کی توحید کہ وہ پروردگار عالم جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بلند کیا ہے، اور وہ پروردگار عالم جو عرش پہ اپنی شان کے مطابق متمکن ہے، اور جس نے سورج اور چاند کا ایک ایسا نظام بنا دیا ہے، ایسا مسخر کر دیا ہے کہ اپنے اپنے اوقات میں اپنے اوقات اور اپنے منزل کی طرف چل رہے ہیں، اور ساری کائنات کے نظام کے چلانے والا کھول کھول کے نشانیاں بیان کر رہے ہیں تاکہ تم اس کی توحید کو سمجھ سکو۔ تو ان آیات میں مسئلہ آیا توحید کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے توحید کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد پھر دلائل دی۔ صرف یہ نہیں کہا کہ اللہ پاک جو کہ ہر چیز پہ قادر ہے، کہ بس من ورنہ مار دوں گا، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر بندے کو عقل دیا، اللہ نے ہر بندے کو فہم دی، اللہ نے ہر بندے کو سمع دی، اللہ نے ہر بندے کو بصر دی، اللہ نے ہر بندے کو حواس خمس دیے، اللہ نے ہر بندے کو خیر اور شر کی تمیز دی، اللہ نے ہر بندے کو حق اور باطل کے سمجھنے کا عقل دیا، اللہ نے اس کو صدق اور جھوٹ کے پہچاننے کے پیمانے دیے۔ پھر اپنے دلائل کا ذکر کیا کہ آسمانوں پہ نظر ڈالو، زمینوں پہ نظر ڈالو، پہاڑوں پہ نظر ڈالو، انہار پہ نظر ڈالو، اشجار پہ نظر ڈالو، ابحار پہ نظر ڈالو، ثمرات پہ نظر ڈالو، دن رات پہ نظر ڈالو، زمین کے مختلف قسموں اور ٹکڑوں پہ نظر ڈالو، ان سے نکلنے والی نباتات پہ نظر ڈالو۔ یہ چیخ چیخ کے اللہ کی توحید بیان کر رہی ہے کہ ہمارا کوئی خالق ہے، ہمیں کوئی بنانے والا ہے، ہمارا کوئی صانع ہے، ہمارا کوئی مجد ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو یہ سارے دلائل جو تھے اس بات توحید اور رد علی المشرکین، اور پھر اس کو اللہ نے کتنا کھول کھول کے بیان فرمایا، یسقی بماء واحد ونفضل بعضها علی بعض فی الاکل۔ اللہ نے فرمایا میرے بندو ذرا آنکھیں کھولو، ذرا تدبر کرو، غور کرو کہ ایک ہی زمین ہے اور ایک ہی پانی ہے، اس میں ہم کھجوروں کے درخت اگاتے ہیں، کسی کا ذائقہ الگ ہے، کسی کا الگ ہے، کوئی اعلیٰ ہے، کوئی اوسط ہے، کوئی ادنا ہے، ایک پانی سے ایک زمین سے یہ ساری چیزیں اور مختلف ذائقے والی بنانے والا کون ہے؟ تو اب اگر کوئی آدمی کہے نہیں جناب یہ مادہ پیدا کر، تو مادہ ہو تو پھر ساری چیزیں ایک جیسی ہوں۔ اگر مادہ ہی سب کچھ پیدا کر رہا ہے تو تمام چیزیں پھر ایک جیسی ہونی چاہیے، کیونکہ جب اصل ایک ہے تو نسل بھی تو آگے پھر ایک ہونا۔ لیکن یہ تو کمال قدرت ہے کہ زمین ایک ہے، پانی ایک ہے، فضا ایک ہے، جب ایک ہے، اور اس میں جناب 10 کھجور کے درخت لگے ہیں، یہ اجوا ہے، یہ سخاوی ہے، یہ سفاری ہے، یہ برنی ہے، یہ کلوا ہے، یہ سکری ہے، یہ خلاص ہے، یہ انواع ہے۔ اچھا پھر جس کو کھاؤ مزہ بھی الگ ہے۔ اچھا پھر دیکھو رنگ بھی الگ ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی پیلی ہے، کوئی کالی ہے، اچھا کوئی بہت زیادہ میٹھا ہے اور کسی میں میٹھا کم ہے۔ پانی تو ایک ہے، بنیاد ایک ہے، درخت ایک ہے، لیکن ان میں یہ فرق پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالی۔ یہ سارے دلائل اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کیوں دیے کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، فرمایا ان میں نشانیاں ہیں لیکن ان کے لیے جو عقل والے ہیں، جو ہوں ہی پاگل تو ان کے لیے تو کوئی نشانی نہیں۔ یہ ساری نشانیاں تو عقل والے کے لیے ہوتی ہے نا۔ اب ایک آدمی کا اگر عقل ہی نہ ہو، ایک آدمی کا دماغ ہی نہ ہو تو اس کے لیے پھر کیا نشانی؟ اسی لیے یاد رکھیں کہ شریعت عقل والوں کے لیے ہے، پاگل کے لیے شریعت ہوتی ہی نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں تکلیف جو ہے وہ جاگنے والے کے لیے ہے، سونے والے کے لیے تو کوئی تکلیف نہیں، بے ہوش کے لیے تو کوئی تکلیف نہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ میری نشانیاں ہیں، لیکن ان آیات میں غور کون کریں گے؟ جو عقل والے ہیں۔ اور یاد رکھو کہ عقل والے کون ہیں؟ جن کو اللہ نے قرآن و حدیث کا علم دیا ہے۔
عقل والوں سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ جو دنیاوی علوم میں ماہر ہوں، وہ بھی ایک نوع من العقل ہے، لیکن اصل عقل وہ ہے کہ جس نے اپنے مالک کو پہچانا ہے۔ اصل عقل وہ ہے جس کو اللہ کی ذات اور صفات کی معرفت ہے۔ اصل عقل وہ ہے جس نے انبیاء کی عظمتوں کو پہچانا ہے۔ اصل عقل وہ ہے جس نے اللہ کے قرآن کو سمجھا ہے۔ اس لیے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ اب تیسرا مسئلہ جو تھا بنیادی وہ کیا تھا؟ اثبات معاد۔ تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ اثبات معاد، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اللہ کی دربار میں پیش ہونا، اور پھر اس کی تفسیر ہے کہ آگے حساب ہوگا، اب نامہ عمل تو لیں گے، میدان محشر ہوگا، پل صراط ہوگا، اور پھر سزا جزا ہوگی، گواہ ہوں گے، ساری تفسیر۔ تو اب یہ ان آیات کا تعلق جو ہے وہ اس تیسرے مسئلے سے ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حیران ہو رہے ہیں کہ اتنی دلائل کے بعد یہ اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، اتنی دلائل و برہان کے بعد محمد مصطفیٰ کو نہیں مانتے، آپ اور بھی تعجب فرمائیں، دیکھیں گے یہ تو مرنے کے بعد اٹھنے کو بھی نہیں مانتے۔ یہ کہتے ہیں مر تو جائیں گے لیکن اٹھیں گے نہیں۔ اچھا یاد رکھو کہ ان کو جو قیامت کا انکار ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک جتنے بندے مر گئے کوئی واپس نہیں آیا، مر گئے، ہزاروں سال گزر گئے، تو ایک دو کافروں کو یہ گمان ہوتا تھا کہ یار یہ کب واپس آئیں گے، ہزاروں سال گزر گئے، ہمارے باپ دادا پردادا سب مر گئے، کوئی بھی نہیں آیا۔ اللہ کے نبی جو فرماتے ہیں کہ ہم دوبارہ اٹھیں گے، یہ کوئی بات عقل میں نہیں آتی۔ اچھا دوسرا ان کے جو کچھ فلسفی خیالات کے لوگ تھے، یعنی کچھ سمجھ والے اپنے عقل کے مطابق، وہ اپنے عقل دوڑاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بابا دیکھو بات یہ ہے کہ دنیا میں ایک قاعدہ ہے کہ کسی جز کو کل میں ڈال دو تو پھر وہ کل سے علیحدہ نہیں ہوتا۔ کیا مانا؟ مثال کے طور پر یہ پانی ہے، اس گلاس میں پانی ہے تو یہ جز ہے نا پانی، اگر ہم اس کو کنویں میں ڈال دیں یا دریا میں ڈال دیں اور پھر کوئی مطالبہ کرے کہ مولوی صاحب وہ جو گلاس میں پانی تھا نا وہ علیحدہ کرو تو وہ علیحدہ نہیں ہو سکتا، یہ جز جو ہے وہ کل میں مل گئی، اب کیسے علیحدہ کریں؟ اچھا ہم نے ہوا کو ٹائروں میں، گاڑی کے موٹر کے ٹائروں میں بند کیا، وہ ہوا ہے بند ہے، اب پنچر ہو گیا یا ہم نے کھول دیا، ہوا میں مل گئی، اب کوئی کہے کہ جناب مولوی صاحب وہی ہوا ڈھونڈ کے لاؤ جو میرے ٹائر میں تھی، تو بڑا مشکل ہے، کیسے جائیں؟ وہ تو جز کل سے مل گیا، تو جب جز کل سے مل جاتا ہے تو پھر اس کا تقسیم ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جیسے مثلاً آپ نے ایک آگ ہے، آپ نے دو انگارے اٹھائے یا آپ نے دو لکڑیاں آگ سے جلتی ہوئی نکالی اور ان کو ایک بڑے آگ کے علاوہ میں ڈال دیا، اب کوئی کہے کہ اس آگ کو علیحدہ کرو تو کیسے علیحدہ کریں؟ تو وہ تو کل میں مل گیا۔ اچھا مٹی ہے، ہم نے مٹی اٹھائی مٹھ بھری اور مٹی بہت بڑی تھی اس میں ڈال دی اور پھر اس کو ملا دیا، جب مل گیا اب کہو جی وہی مٹی لے آؤ، تو وہ مٹی کیسے لے آئے بھائی؟ وہ تو دوبارہ کل سے کیسے جدا کرے؟ تو ایک مسئلہ ہے فلاسفہ کے نزدیک، اور فرقہ باطلہ ہے، گمراہ فرقے ہیں، عقل کے غلام ہیں لیکن اللہ کے مخالف ہیں، اپنے عقل کو عقل کل سمجھتے ہیں اور قرآن و حدیث کو نہیں مانتے۔ تو بہرحال اب سمجھیں مسئلے کو، وہ ایک لطیفہ ہے نا، ایک آدمی کتابوں میں اللہ عالم حقیقت حال کو تو اللہ جانتے ہیں، بس ایسے بعض باتیں ہوتی ہیں کتابوں میں، تاریخوں میں، اس کی حقیقت کا علم اللہ کو ہوتا ہے، کیونکہ کوئی سند تو ہوتی نہیں، حدیث تو آئی نہیں ہوئی۔ تو قصہ ایک واقعہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت تھانوی کی خدمت میں آیا تو آپ کے لیے کوئی مٹھائی لے آیا، آپ کی خدمت میں وہ مٹھائی پیش کر دی، اور
حضرت نے قبول فرما لی کہ ایک آدمی ہے ہدیہ لایا ہے، مٹھائی ہے، کوئی بات نہیں۔ حضرت کے 2 گھر تھے، 2 بیویاں تھیں، تو انہوں نے اسی وقت اپنے کسی شاگرد کو حکم دیا کہ اس مٹھائی کو برابر تقسیم کر کے آدھا اس گھر میں اور آدھا اس گھر میں دیں۔ دیکھیے اب رات گزر گئی، صبح کو حضرت نے پوچھا کہ ہاں بھائی وہ جو مٹھائی لایا تھا وہ اللہ کے بندے کیسے آئے تھے، تم بتایا ہی نہیں، تم نے کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا جی میں تو بیعت ہونے آیا ہوں، مرید بننے۔ میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں اگر کسی کو مرید بناؤں تو اس سے کوئی ہدیہ نہیں لیتا، تو مٹھائی لے آئے تو میں نہیں بیعت کرتا۔ ہم نے مرید بننا تھا نہ لے آتے پھر۔ اچھا آگے آدمی کوئی سمجھدار تھا، اس نے کہا اچھا جی پھر حضرت میری مٹھائی واپس کر دیں، آپ مرید نہیں کرتے مٹھائی دیں واپس، میں جاؤں اپنا گھر۔ حضرت نے فرمایا اللہ کے بندے مٹھائی تو اسی وقت گھر پہ تھی، بچے کھا گئے، شاگرد کو بلایا بھی بازار سے 2 کلو مٹھائی خرید کے دے، اور نے کہا نہیں حضرت آپ بیعت نہیں کرتے، میں اپنی اصل مٹھائی دوں گا جو میں لایا تھا۔ اب وہ کیسے واپس کریں، وہ تو کھا گئے۔ تو بہرحال اس لیے بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ دیکھو جی ہم مر گئے، آپ نہ ڈریں، آپ نہ مریں، آپ ہمیشہ زندہ رہیں، لیکن رہ نہیں سکتے، وقت مقرر ہے، آگے پیچھے بھی نہیں ہوتا۔ اچھا خدا کی شان دیکھ لیں کہ خدا کے منکر پیدا ہوئے ہیں، انبیاء کے منکر پیدا ہوئے، صحابہ کے منکر پیدا ہوئے، اولیاء کے منکر پیدا ہوئے، موت کا منکر کوئی نہیں۔ مرنے کے بعد زندہ ہونے کے منکر ہیں لیکن موت کے منکر نہیں۔ کیوں ڈنڈے کا کون انکار کرے؟ مسئلے کا انکار تو کر سکتا ہے نا، مسئلہ جو سمجھاؤ کسی کو ہو تو اس کا تو کوئی مانے نہ مانے، لیکن ڈنڈا جو سر میں مارو یہ کون نہ مانے؟ یہ تو سب مانے۔ تو موت تو ڈنڈا ہے نا کہ لگا تو گیا، نہ دولت چھڑا سکتی ہے، نہ پیسہ چھڑا سکتا ہے، نہ حکومت، نہ اقتدار، نہ کرسی، موت آئی بس ساری کائنات اکٹھی کر لو نہیں ٹل سکتی۔ تو ان کو شبہ یہ ہے کہ ہم جب مر جاتے ہیں تو مرنے کے بعد کچھ عرصے کے اندر ہمارا سارا بدن جو ہے وہ گل جاتا ہے، روزہ ہو جاتا ہے اور ہڈیاں تک بوسیدہ ہو جاتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب جب بندہ مر گیا، ریزہ ہو گیا، تو اس میں جو مٹی کا عنصر تھا وہ مٹی میں مل گیا، جو انسان میں 4 عناصر میں سے ہوا کا عنصر تھا وہ ہوا میں مل گیا، جو پانی کا عنصر تھا وہ پانی میں مل گیا، جو آگ کا عنصر تھا وہ آگ میں مل گیا۔ یہ دوبارہ کیسے اٹھے گا؟ اس لیے ان کو یہ تکلیف تھی، عقل میں بات آتی تھی۔ اور دوسرا وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو جی ایک قبرستان ہے، اس میں چلے جاتے ہیں ہم، اب جا کے دیکھتے ہیں اور اتفاق سے قبریں کھل جائیں تو بس کچھ ہڈیاں بوسیدہ پڑی ہوتی ہیں اور یہ سب اچھا پھر سیل آ رہی ہے، طوفان آ رہے ہیں، ادھر کی ہڈیاں ادھر مل گئی، ادھر والی ہڈیاں ادھر مل گئی، ادھر والی ہڈیاں ادھر مل گئی۔ اب کیا بتوے یہ کیسے پتہ لگے گا کہ مولوی مکی کی ہڈی یہ ہے؟ وہ تو مل گئی، تو کیسے ہر ہڈی کیسے پہچانے گی کہ میں مولوی مکی کی ہڈی ادھر ہی جانا ہے؟ میں ادھر نہیں، اس لیے قیامت نہیں ہوگی، وہ ایسے ہمیں ڈرانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ قیامت ہوگی اور حساب ہوگا اور کتاب ہوگا، عذاب قبر ہوگا، عذاب حشر ہوگا، سورج جو ہے وہ یہ ایسے ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، سب ایسے قصے کہانیاں ہیں ان مولویوں نے بنائے ہوئے۔ اب سمجھیں مسئلہ کہ ان کا دماغ کو ٹھوکر کہاں سے لگی؟ ان کے دماغ کو ٹھوکر جو لگی اور سمجھ نہیں سکے، وجہ کیا ہے کہ قرآن والوں کے، حدیث والوں کے، دین والوں کے دروازے پہ نہیں آئے، اگر آ جاتے تو بات حل ہو جاتی۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا
جو عقدہ وروں سے کھل نہ سکا سمجھا دیا کملی والے نے چند اشاروں. ساری زندگی فلسفی ٹھوکریں کھاتے رہے، کہاں سے سمجھے؟ اس لیے جھگڑا کہاں سے ہوا؟ جھگڑا یہ ہوا کہ ہم نے قیاس کیا انسان پر کہ مخلوق جو ہے ہم ہڈیوں کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ کس کی ہڈی ہے، کس کی ہڈی ہے، کس کی ہڈی ہے. ہم پانی کو پانی سے جدا نہیں کر سکتے. یہ جاہلوں کا دماغ جلا کے بندے پہ قیاس کر دے، یہ نہ سوچا کہ وہ کرنے والا تو خالق ہے، وہ تو مخلوق نہیں. بس یہ ایک بنیادی بات تھی کہ ہم اگر مٹی جدا کرنا چاہے تو ہم نہیں کر، لیکن اگر اللہ کرنا چاہے اس کے آگے کیا مشکل ہے؟ وہ تو خالق ہے، اس نے تو صرف حکم دینا ہے. یہ مثالیں قرآن میں موجود ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا رب ارنی کیف تحیی الموتی قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی. سید خلیل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ مجھے دکھلائے کہ آپ مردوں کو دوبارہ زندہ کیسا کریں گے؟ اللہ نے فرمایا خلیل تم ایمان نہیں رکھتے ہو، میں زندہ کرنے پہ کہتے ہو اللہ میں تو تیرا نبی ہوں، میں کیسے ان کے رہ سکتا ہوں؟ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں آنکھوں سے دیکھ علم الیقین کو عین الیقین میں بدلنا چاہتا ہوں. اب دیکھو نا، ساری زندگی ہم کہتے تھے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، جب آنکھوں سے دیکھ لیا تو مسئلہ ہی اور ہے نا. وہ کہنے والی بات یقین تو ہمیں پہلے بھی تھا کہ کعبہ ہے، قبلہ ہے جس کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب اللہ نے کرم کر کے ہمیں آنکھوں سے دکھلا دیا تو مشاہدہ ہو گیا. اب کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ اب تو آدمی حاجی بیچارے حج پڑھ کے گھر چلے جائیں نا، وہاں جو نماز پڑھے تو خیال میں کعبہ کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ وہ دیکھ چکے ہوتے ہیں کعبۃ اللہ، ان کے دماغوں میں بس جاتا ہے. اس لیے اللہ کے پیغمبر نے کہا اللہ میرا ایمان ہے لیکن مجھے اللہ نے اب حکم دیا فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. اللہ نے فرمایا میرے خلیل 4 پرندے پکڑو. حاضر 4 پرندے آ گئے. اللہ نے فرمایا ذبح کرو ان کو، ذبح کر کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، ان کو ریزا ریزا کر دو، پر ور گوشت ہڈیاں سب ٹکڑے کر دو. سارے ہو گئے. اللہ نے فرمایا ان کو ملا دو. مل گئے. اب اللہ نے فرمایا جا کے پہاڑوں پہ رکھ دو، یہ سامنے جو پہاڑ ہے نا کچھ ادھر رکھ دو، ادھر رکھ دو، ادھر رکھ دو. اب دیکھو ساری ہڈیاں مل گئی کہ نہیں، گوشت مل گئے کہ نہیں، پر مل گئے کہ نہیں، ریزا ریزا ہو گئے، مل گئے. جو اب کیا پتا اس پہ پرندے کا گوشت کون سے پہاڑ پہ ہے، یا کتنا اس پہ ہے، کتنا اس پہ ہے، کتنا اس پہ ہے، کتنا اس پہ، سارے الگ الگ تقسیم ہو گئے. اب اللہ نے فرمایا اسے بھی اب ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. اللہ نے فرمایا اب ان کو پکارو، جب تم پکارو گے تو سب دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور جب یہ دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے تو جان لو اگر تمہارے آنے سے، تمہارے کہنے سے یہ مردہ پرندے دوڑ کے آ سکتے ہیں، خدا تو غالب ہے، حکمت والا ہے، وہ جب آواز دیں گے تو کون رہے گا. اللہ نے وہ نظارہ دکھلا دیا کہ تمہارے لیے مشکل ہے لیکن میرے لیے مشکل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، سامنے دریا ہے، سامنے جناب دریائے نیل ہے، اور پیچھے جو ہے فرعون کی فوجیں ہیں. آپ کے بنو اسرائیل آئے، دوڑتے ہوئے آئے، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ہم تو بالکل الجھ گئے، مارے گئے. فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون ہے، کدھر جائیں؟ فرمایا انما ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرے راستہ دکھلائے گا. اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا جو ہے نا پانی میں مارو.
اچھا لکڑی کا عصا جو پانی پہ مارو کیا ہوگا؟ آپ بھی مار کے دیکھ لیں شام کو تجربہ کرنا. تو لیکن موسیٰ علیہ السلام کا بس عصا مارنا تھا کہ جناب وہ تو پانی جم گیا، رستے بن گئے، درے بن گئے، سڑکیں بن گئی، پانی کھڑا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی ساری قوم گزر گئی. فرعون نے دیکھا کہ یہاں پل شل تو پہلے تو نہیں تھا، یہ پتہ نہیں کوئی بڑا عجیب پل ہے، بڑا فون بالکل یہ تو سیکنڈوں منٹوں میں بن گیا. چلو ٹھیک ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام اس پل سے گزر گئے ہم بھی گزرتے ہیں. فرعون نے جب گھوڑے ڈالے، فوج میں گھوڑے ڈالے، 6 لاکھ آدمی ہیں. جب سارے دریا میں اتر گیا اللہ نے فرمایا میرا دشمن آ گیا پکڑ لو. اب پانی نے کیسے پہچان لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جانے دیا، فرعون کو پکڑ لیا. تو اللہ جب حکم دیں گے تو پانی بھی پہچانے گا، اللہ جب حکم دیں گے تو آگ بھی پہچانے گی. یہی ان کی دماغ کی خرابی تھی. وہ اپنے عقل دوڑانے لگے کہ ہم جو نہیں کر سکتے نعوذ باللہ شاید خدا بھی نہیں کر سکتا. وہ اللہ کے بندے جو بندہ نہ کر سکے، بندے کا کرنا الگ بات ہے اور خدا کا کرنا الگ بات ہے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا محبوب دیکھیں یہ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، حیران ہوتے ہیں کہ ہم کیسے دوبارہ پیدا ہوں. اس لیے ایک کافر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ میرے محبوب کی خدمت میں آیا، محبوب دو عالم رحمت مجسم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور بدبخت قبرستان سے ایک پرانی ہڈی بھی لے آیا. قبرستان سے گزرا وہ ہڈی پڑی تھی وہ بھی لے کے آ گیا. حضور کے سامنے آیا، کہنے لگا حضور یہ میں قبرستان سے ہڈی لایا ہوں، یہ بوسیدہ یہ دیکھو. یوں کیا نا وہ ہڈی تو تھی بوسیدہ، وہ تو بالکل مٹی بن گئی، کیا توڑ گئی. میں لگا حضور اس کے بارے میں آپ کا عقیدہ ہے کہ یہ دوبارہ زندہ ہوگی؟ میں کہا یا رسول اللہ یہ ہڈی ہے گل گئی، ریزہ ہو گئی، بھوک ماری اڑ گئی، یہ دوبارہ زندہ ہوگی؟ تو فرمایا کہ ہاں زندہ ہوگی. اسی کو قرآن کہتا ہے سورۃ یاسین تو روز پڑھتے ہیں نا. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. اللہ نے فرمایا انسان دیکھو تو صحیح اس بندے کی طرف، یہ بندہ جس کو میں نے گندے پانی سے پیدا کیا جب انسان بن گیا میرے سامنے اکڑتا ہے. اللہ نے فرمایا دیکھو تو صحیح اس میں حضرت صاحب جو پیدا ہوئے ہیں یہ ہیرے سے بنے ہیں یا زمرد یاقوت سے بنے ہیں. ایک گندے پانی سے بنے، کپڑے کو لگ جائے جب تک دھو نیند نہیں آتی. حقیر گندا پانی 2-3 دن اگر اس کپڑے کو نہ دھو تو کمرے میں آپ نہیں جا سکیں گے، اتنی بدبو ہوگی. قرآن نے جو کہا ماء مہین، اہانت والا پانی، حقیر ترین گندا پانی. اللہ نے فرمایا اس کو میں نے اسی سے پیدا کیا. اب میرے سامنے کھڑ کے مجھے مثالیں دیتا ہے کہ جناب یہ گل گئی ہڈی یہ دوبارہ زندہ ہوگی، جناب یہ تو ریت ہو گئی، یہ تو جناب بالکل چورا ہو گئی. اللہ نے فرمایا اس بدبخت کو کہہ دو کہ ہاں ہوگی. قل یحییھا الذی انشأھا، اس کو وہی دوبارہ پیدا کرے گا جس نے پہلے پیدا کیا. انشأھا اول مرۃ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ اپنی مخلوق کا علم رکھنے والا ہے کہ میرے بندے کے ذرے کہاں پڑے ہیں. اور علماء فرماتے ہیں حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیں گے، اللہ پاک حکم دیں گے جبریل اسرائیل کو کہ روح پھونکو تاکہ دوبارہ مخلوق زندہ ہو. وَنُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، اور ادھر حکم دیں گے کہ آواز دو یا ایتھا العظام البالیہ یا ایتھا الشعور المتفرقہ. اللہ حکم دیں گے کہ آپ وہ سیدھا ہڈیو بکھرے ہوئے بالو جمع ہو جاؤ ایک جگہ پر. اور پھر حکم دیں گے 40 دن برسات برسے گی، وہ پانی برسے گا
فرماتے ہیں علماء پانی ایسے ہوگا جیسے پہلے پانی سے اللہ نے بندوں کو پیدا کیا تھا، اس پانی میں پھر سب بہ کے اکٹھے ہو جائیں گے، پھر اسی پانی کو حکم دیں گے، اللہ دوبارہ حکم ہوگا اور پیدا ہو جائے گی مخلوق، اور ہر ہڈی اپنے مقام پہ ہوگی، ہر جوڑ اپنے مقام پہ ہوگا۔ مجال ہے کہ میری انگلی دوسرے کو لگ جائے، تمہارے ڈاکٹر تو ماشاءاللہ دوسرے کے بچے اٹھا کے تیسرے کو دے دیتے ہیں۔ بڑی بڑی اسپتالوں میں بچے پیدا ہوتے ہیں نا، یہ بچے ہوتے ہیں چھوٹے، اس کا پکڑ کے اس کو دے دیا، اس کا پکڑ کے اس کو دے دیا، مہینوں فیصلے ہوتے ہیں، یار میرا بچہ تو کالا نہیں تھا، یہ کیسے کالا نکلا ہے؟ کالے والے کہتے ہیں میرا تو گورا تھا ہی نہیں، وہ کہتے ہیں یار بھول گئے۔ پھر اچھا آپ جناب ٹیسٹ کرو، ان کے ڈی این ٹیسٹ کرو، اور ان کے جین ٹیسٹ کرو، اور ان کے بلڈ ٹیسٹ کرو، اور گروپ ٹیسٹ کرو، اور ڈھونڈو کہ کیسے باپ سے ملتا ہے۔ اچھا چلو ہم مسلمانوں کا تو پھر بھی باپ مل جاتا ہے، ان بدبختوں کا تو ہوتا ہی نہیں نا باپ، کافروں کا باپ ہوتا ہے؟ آپ کو پتا ہو تو ہو، ہمیں تو آج تک نہیں ملا ہوگا وہ بات۔ وہ تو سکول میں کھانا خالی رکھتے ہیں، کیا لکھوائیں؟ کیونکہ تو ماں کو یاد نہیں کہ کتنے بندے ملے تھے، کس کا نام لکھوائے، نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3۔ 5 لاکھ کنواری عورتیں حاملہ بالزنا ہوتی ہیں جن کا نکاح ہی نہیں، تو کس کا نام لکھوائیں؟ بڑے والے اور بڑے عقل والے اور بڑے منظم، یہ تو کتوں سے بدتر قوم ہے، ان کو تو آج تک اپنے باپ نہیں مل سکا۔ یہ مسلمانوں کے بھاگنے والے لوگ جو ہے، ان کی بجلی بند ہو جائے 6 گھنٹے میں دبائی ڈاک کے پڑ گیا، لٹ مار پڑ گئی۔ یہ تو اسلام ہے الحمدللہ کہ آج سڑے گھر ایک آدمی اگر صدیقی ہے، فاروقی ہے، حسنی ہے، حسینی ہے، علوی ہے، فاطمی ہے، سید ہے، کرشی ہے، یہاں سے شروع کرو محمد مدنی تک نسب موجود ہے، اور جب تک میرے بدری تک موجود ہے تو پھر آگے بھی موجود ہے، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ، عدنان تک موجود، اسماعیل تک موجود، پھر اسماعیل تک موجود تو خلیل تک موجود، پھر خلیل تک موجود تو نوح تک موجود، پھر نوح تک موجود تو آدم تک موجود، ہمارا تو کوئی چھپ سکتا ہی نہیں۔ نصب نامہ محفوظ ہے، اسماء الرجال پہ پیسے محفوظ ہیں، ان بدبختوں کا نہ کوئی باپ ہے، نہ ان کا کوئی نسل ہے، نہ نسب ہے، سارے ایسے ہیں بالکل آسمانوں سے گرے اور کھجور میں ہٹ کے، اور اس کے باوجود اعتراض کرتے ہیں محمد مصطفیٰ کے دین پر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن یاد رکھو، یہ اللہ کا کعبہ جیسے کھڑا مہمان سے، اس میں کوئی شک ہے نہ؟ آپ لوگ بیٹھے ہیں، کعبے میں کوئی شک ہے؟ مجھے اسی طرح شک ہے کہ وہ وقت بہت قریب ہے جب محمد کا دین غالب آ جائے گا، سب مٹ جائیں گے۔ یہ آخری بھڑک ہے، بھڑکتا ہے چراغ صبح جب خاموش ہوتا ہے، یہ آخری بھڑک ہے، بالکل یہ وہ وقت قریب آ گیا جس کے بارے میں بدوی نے فرمایا تھا کہ آپ نے فرمایا لا بیت مدر ولا وبر ولا شعر الا ادخلہ اللہ الاسلام بعز عزیز او بذل ذلیل۔ ارے محمد مدنی نے فرمایا دنیا میں کوئی گھر نہیں بچے گا، کوئی خیمہ نہیں بچے گا جہاں محمد کا دین داخل نہیں ہوگا۔ یہ کیوں زور لگا رہے ہیں؟ ان کو پتا ہے اسلام آنے والا ہے، وہ پڑھتے ہیں نا کتاب، ان کو پتا ہے کہ اسلام آنے والا ہے، ان کو پتا ہے کہ یہودیت مٹے گی، لاکھ زور لگاؤ وقت قریب ہے جب یہودیت کا نام و نشان مٹ جائے۔ حضور نے فرمایا کہ یہودی اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی چھپے گا نا پناہ لینے کے لیے، پتھر بول پڑے گا تالیہ مسلم مرا یہودی، ان کو میرے پیچھے چھپا پکڑو اس کو۔ وہ اسی لیے مر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اسلام نے تو آنا ہے، چاہے جتنا تکلیف دے سکتے ہو دے لو، جتنا ستا سکتے ہو ستا دو، شاید ہم غالب آ جائیں۔ کوئی غالب شاید نہیں آئے گا، غالب اسی کا نام آئے گا۔ اللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔
وہ تو سوچتے ہیں نا ہم مکے کو مٹا دیں، مکے کے مٹانے والے مٹ جائیں گے، فکر نہ کرو، ابابیل ختم نہیں ہو گئے، موجود ہیں۔ اگر اللہ ہاتھیوں کو مٹا سکتا ہے تم کیا ہو؟ جو مکہ سے حسد کرے گا، جو اس بلد الامین کا دشمن بنے گا، مٹ جائے گا۔ اس لیے اب دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب یہ تعجب کرتے ہیں کیسے اٹھیں گے دوبارہ، عجیب بات ہے۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے ہم دوبارہ پیدا ہوں۔ أولئك الذين كفروا بربهم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ وأولئك الأغلال في أعناقهم، یہی لوگ ہیں جن کے گردنوں میں قیامت میں لوہے کے طوق ہوں گے۔ وأولئك أصحاب النار، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اور اللہ نے فرمایا میرا بدنی دیکھو کیسے بدبخت ہیں، یہ ایسے بدبختی ایسے مانگتے ہیں جیسے بھلائی مانگی جائے، کہتے ہیں جلدی عذاب کیوں نہیں آتا جی؟ اللہ کے بندے لوگ خیر مانگتے ہیں یہ عذاب مانگتے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، میرا مدنی ان سے پہلے ان جیسی قومیں گزر چکی ہیں، ان کو بھی ہم نے کیسے عذاب دیا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةً لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، تیرا رب بخششنے والا ہے، اگر کوئی ظلم کے بعد بھی توبہ کر لے، گناہوں کے بعد بھی توبہ کر لے، شرک کے بعد بھی توبہ کر لے، اللہ کے دروازے پہ گر جائے تو اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو کفر پہ جم جائیں پھر ان کے لیے سخت عذاب دینے والا بھی تیرا رب ہے۔ اللہ ہمیں عذاب سے بچائے اور اپنی رحمت و مغفرت سے تمام عالم کے مسلمانوں کو ڈھانپ لے۔ دعا کرے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما دے، اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں سب دور فرما دے۔ بھائی اگر آپ نے حج کیا، قربانی میں 20 آدمی تھے، 20 بکرے خریدے، 3 بکرے اسی وقت قربان گاہ میں بھاگ گئے، تو اگر آپ نے پھر ڈھونڈے نہیں ملے، اس کے بدلے میں ذبح نہیں کیے تو آپ کی قربانی نہیں ہوئی۔ قربانی خریدنے سے نہیں ہو جاتی، قربانی ذبح کرنے سے ہوتی ہے۔ تو بہرحال جو 3 آپ نہیں کر سکے تھے نا، اب جناب کو 6 کرنے ہوں گے، ایک وہی اور ایک جرمانہ۔ کہ آپ نے اس طرح صاحب 3 سال کے بعد مسئلہ پوچھ رہے ہو تو پتہ نہیں انشاءاللہ قربانی کب کرو گے، 2-3 سال اور بھی لگیں گے انشاءاللہ۔ اگر کوئی آدمی بار بار احرام باندھ کے مسجد عائشہ سے عمرہ کرتا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے۔ وہ فرماتے ہیں نفلی عبادت ہے، اس کی مرضی ہے جتنی کرے، جیسے کوئی آدمی 2 رکعت پڑھ کے نفل بیٹھ جائے، کوئی آدمی 4 پڑھے، کوئی 6 پڑھے، کوئی 10 پڑھے، کوئی ساری رات نفلیں پڑھتا رہے، کوئی آدمی 1 طواف کرے، کوئی 2 کرے، کوئی 3 کرے، کوئی 4 کرے، کوئی 5 کرے، کوئی 10 کرے، کوئی 100 کرے، کوئی آدمی 1 حج کرے، کوئی 100 حج کرے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، لیکن مکے میں رہتے ہوئے کوشش کیا کریں کہ طواف زیادہ کریں، جتنی دیر آپ عمرے میں لگاتے ہیں اتنی دیر طواف میں لگائیں تو زیادہ اجر ہے۔ طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا بالکل لازم ہے، احناف کے نزدیک واجب ہے، باقی کے نزدیک سنت ہے۔ کہتے جی کہ مزدلفہ میں مجھے بخار ہو گیا تھا، سردی بھی تھی، میں نے کپڑا رات کو اوڑھ لیا، کچھ نہیں ہوتا، مجبور تھے، بڑھ جاتے تو اچھا تھا، اچھا ہے کپڑا اوڑھ لیا، کیا ہو گیا؟ مدرسہ سراجیہ دار القرآن، اللہ سب دین کے مدرسوں کو کامیاب کرے، اور یاد رکھو جتنے دین کے مدرسے ہیں، مسجدیں ہیں، مدارس ہیں، معاہد ہیں، جامعات ہیں،
علماء ہیں، دین کے کام کرنے والے، دعا کرو اللہ سب کو کامیاب کرے اور اللہ ان کے دین کے اداروں میں زیادہ سے زیادہ برکت عطا فرمائے۔ میرے بھائی یہ مدرسے ہی تو ہیں، یہ وجہ آج تمہارے چہروں پہ داڑیاں نظر آ رہی ہیں، آج تمہارے نزدیک دین مصطفیٰ نظر آ رہا ہے۔ یہ دین ہمیں الیکٹرانک میڈیا نے تو نہیں دیا، یہ دین ہمیں ڈش سے تو نہیں ملا، نہ انٹرنیٹ سے ملا ہے، نہ ہمیں آپ کی یونیورسٹیوں اور کالجوں سے ملا ہے۔ یہ انہی مدارس و مساجد کی برکت ہے کہ آج دنیا میں ایمان ہے، اسلام ہے اور داڑیاں ہیں۔ دعا کریں یہ مرکز قائم رہے اور اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ کراچی میں ایئرپورٹ پہ جب میں نے احرام باندھا تو میں نے احرام کے بعد خوشبو لگائی۔ دیکھو بات یہ ہے کہ چادریں باندھنے کے بعد خوشبو لگائی تو کوئی حرج نہیں، چادریں باندھنا احرام کا نام نہیں۔ احرام تب شروع ہوگا جب آپ نے 2 رکعت سنت احرام پڑھ کے لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک پڑھ لیا، اب احرام آپ کا شروع ہو گیا۔ اب اگر آپ خوشبو لگائیں گے تو آپ کو دم دینا ہوگا۔ اب آپ سوچیں کہ آپ نے خوشبو کب لگائی تھی؟ صرف چادریں باندھنے پہ لگائی، وہ تو سنت ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے بدن کو خوشبو لگاؤ، وہ تو کوئی منع نہیں، کوئی جرمانہ نہیں، کوئی بات ہی نہیں۔ لیکن اگر آپ نے تلبیہ پڑھنے کے بعد، لبیک پڑھنے کے بعد خوشبو لگائی تو اب دیکھو وہ خوشبو پورے ہاتھ پہ لگائی، دونوں ہاتھوں پہ لگائی، پورے چہرے پہ لگائی یا ذرا کہیں لگی؟ تو اگر عضو کامل پہ لگی ہے تو دم پڑے گی، اگر تھوڑی سی جگہ پہ لگی ہے تو 2 4 5 ریال خیرات کر دو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور باقی کہتا ہے کہ میں نے ایک بوڑھے سے مسئلہ پوچھا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ بس اللہ سے معافی مانگو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بوڑھے کا مسئلہ بھی تو بوڑھا ہوگا نا، تم کسی جوان سے پوچھتے تو جوان جواب دیتا نا۔ اللہ کے بندے اللہ سے تو معافی مانگو، یہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ اگر کتا کنویں میں مر جائے تو بستی والے اللہ سے معافی مانگے پاک ہو جائے گا کہ کتے کو نکالو گے؟ سارے بستی والے جو معافی مانگنا شروع کرتے ہیں، وہ ایک آدمی ہے نا حضرت شاہ جی سے کہ آپ کا ملک کیسے ٹھیک ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہی بات ہے کہ ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا ایک مولوی سے کہ کتا کنویں میں مر گیا ہے، کتنا پانی نکالیں؟ اس نے کہا 50 ڈول نکالو۔ وہ دوسرے مولوی کے پاس گیا، اس نے کہا 100 ڈول نکالو۔ وہ تیسرے کے پاس گیا، اس نے کہا نہیں جناب 200 ڈول نکالو۔ چوتھے کے پاس گیا، اس نے کہا پہلے کتا تو نکالو۔ انہوں نے کہا تمہارا ملک بھی تب بچے گا کہ پہلے انگریز والا کفر تو نکالو نا، جب تک وہ نہ نکلے تو کیسے اسلام آئے گا؟ اندر کفر اور اسلام کٹھے تو ہو نہیں سکتے۔ یہ تو بالکل بے وقوفی والی بات ہے۔ یا اسلام یا کفر ہوگا، یا سراسر موم بن جا یا سراسر سنگ ہو جا۔ منافقت اللہ کو بس منظور ہی نہیں ہے، یا کافر بن جاؤ یا مسلمان بن جاؤ۔ یہ دل میں یقین، آدھا پٹیر آدھا تیتر، ٹائی بھی باندھ لی داڑھی بھی رکھ لی کہ چلو کافر بھی خوش رہے حضور بھی راضی ہو جائے، یہ نہیں ہے، یہ ڈھکوسلے ہیں۔ یا محمد کے بنو یا فرنگی کے بنو، سیدھی بات چل لو اور فیصلہ کر لو قیامت میں کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ابو جہل کے ساتھ یا محمد مصطفیٰ کے ساتھ۔ بس یہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ لیکن غور تو کیا کر، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو بہرحال میرے عزیز، اگر بعد میں خوشبو لگائی ہے تو اس کو دھو ڈالا کرو فوراً جا کے، بس اتر گئی، کوئی جرمانہ نہیں۔ کہتے ہیں جی عارضی شادی جو ہے متع کی شرعی حیثیت متع حرام ہے، اسلام میں متع کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا ہے کہ مومن کون ہیں، فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون۔
اللہ نے فرمایا جو میرے مومن بندے ہیں ان کے لیے یا صرف بیوی حلال ہے یا جہاد کرنے کے بعد کافروں کی جو لڑکیاں کنیز بن کے آئے اور خلیفۃ المسلمین تقسیم کر کے اس کے حق میں دے تو وہ حلال ہے، اس کے علاوہ اور کوئی عورت کوئی چیز حلال نہیں۔ تو لہذا نہ متع حلال ہے اور نہ یہ وقتی لذت حاصل کرنے کے یہ سارے ذرائع ہیں۔ دیکھو نا جی، متع میں نہ گواہ ہے، نہ نکاح ہے، نہ میراث ہے، نہ اس بات ہے، تو پھر یہ عجیب نکاح ہے کہ نکاح تو ہو، یہ تو پھر لذت اٹھانے کا ذریعہ ہے اور کیا ہے، اس بالکل حرام ہے۔ ابتدائی اسلام میں تھا، حضور نے منع کر دیا، لا متعۃ فی الاسلام۔ ایک عمارت کا ٹھیکہ لیتا ہے، پھر وہ سب کنٹریکٹر کو ٹھیکہ جو ہے دے دیتا ہے، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے 10 ریال پہ دیا، آگے میں نے 8 ریال پہ دے دیا، کوئی مسئلہ نہیں، بالکل جائز ہے۔ میں نے کراچی سے احرام نہیں باندھا تو آپ عمرہ بھی قضا کریں اور ایک بکری دم بھی ادا کریں، مکے میں ذبح کریں اور غریبوں کو کھلا دیں۔ اگر مستورات کثرت سے طواف کریں، ان کو طواف سے ہم منع نہیں کر سکتے، لیکن ان کے لیے ہدایت کریں کہ وہ باہر باہر طواف کریں، مردوں میں نہ گھسیں، فیشنیبل کپڑے پہن کے نہ آئیں، میک اپ سنگار کر کے نہ آئیں، پرفیوم چھڑک کے نہ آئیں، موبائل شوبائل ذرا گھر رکھ کے آئیں، ادب سے حیا سے طواف کریں، اس کو انارکلی نہ سمجھیں، اللہ کا گھر سمجھیں۔ اگر ہم نے مدینہ منورہ سے واپس آنا ہے تو جاتے ہوئے طواف الوداع کریں، ہاں کریں، پتہ نہیں مر جائے نہ آئے واپس، پھر کیا ہوگا؟ ہمارے کوئی ہاتھ میں ہے واپس آنا؟ اگر عصر کے بعد ہم نے طواف کیے ہیں، حنفی ہیں تو مغرب کے بعد نماز پڑھیں، اور شافعی مسلک میں حرم میں ہر وقت نماز جائز ہے۔ کہتے جی اگر کوئی بدعتی مولوی امام ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ہمارے جیب میں جو بٹوا ہے نا، اس میں بچوں کے فوٹو شوٹو ہوتے ہیں، کیوں بچے کے فوٹو ساتھ رکھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وہ فائدہ ہوتا ہے۔ بہرحال جو مجبوراً ہے، جیسے پاسپورٹ ہے وغیرہ ہے، نوٹ ہے، وہ تو مجبوری ہے، ورنہ باقی فوٹو جیب میں نہ رکھیں اور اپنی نمازوں کو خراب نہ کریں۔ ایک آدمی ٹیلی ویژن پہ صرف کشتیاں دیکھتا ہے، تو کشتیاں کون سا برقع پہن کے لڑتے ہیں؟ وہ بھی تو ننگے ہو کے لڑتے ہیں نا۔ دیکھنے والے پر بھی لعنت اور دکھانے والے پر بھی لعنت۔ جو لوگ مرد عورتوں کا لباس استعمال کرتے ہیں، حضور نے ان پہ لعنت بھیجی ہے، لعن اللہ المشبہین والمشبہات، کہ عورتیں مردوں کا لباس پہنے، مرد عورتوں کا لباس پہنے یا شکل بنائیں، ان پہ اللہ کی لعنت ہے۔ میں نے جناب پہلا حج کیا تو 2-3 غلطی ہو گیا، دوسرا حج کیا تو پتھر مارتے وقت عورتوں کے بیچ میں آ کے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ بھائی مجھے تو سمجھ نہیں، آپ نے کیا لکھا ہے، وضاحت کے ساتھ لکھو۔ یہ پتہ نہیں کون سا مسئلہ ہے کہ ایک عدد پر بیٹری اور ایک عدد تھرماس، یہ کیا مسئلہ ہے؟ آدمی نے بیوی کو ایک بار طلاق دی ہے، لیکن بیوی نے نہیں سنا، دینے والے نے تو سنا ہے نا۔ جس نے طلاق دی ہے اس کو تو پتا ہے نا بیوی نہ سنے۔ بیوی کا سننا کیا ہے؟ ضروری تھوڑے بیوی اپنے ملک میں ہو، آپ یہاں طلاق دو، طلاق ہو جائے گی۔ اگر ایک طلاق دے دی، اب رجوع کرے، ہاں بالکل رجوع کرے، بس کہتے کہ میں نے رجوع کیا، میاں بیوی لیٹ جائے، رجوع ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر ایک طلاق دی اور شوہر نے رجوع کر لیا، رجوع ہو گیا، لیکن ایک طلاق تمہارے ہاتھ سے نکل گئی، اب اگر کبھی طلاق دو گے تو 2 ہو جائیں گی، باقی تمہارے ہاتھ میں صرف 2 رہ گئی ہیں، 2 دو گے تو 3 ہو جائیں گی، خیال رکھنا۔ کہتے جی کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اپنا مسلک تبدیل کرتے رہتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ میں نے ایک وظیفوں کی کتاب میں دیکھا ہے کہ جب نماز پڑھیں، فاتحہ پڑھنے کے بعد آگے آپ دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ کون سی دعائیں؟ اگر قرآن کی مثلاً آیت ہے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین،
یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ تو قرآن کی آیت ہے، اسی کو بار بار پڑھتا رہے، کوئی حرج نہیں۔ اگر فرض نماز میں ایک چھوٹی سی سورت چھوڑ کے پڑھیں، چھوٹی سی سورت چھوڑ کے، مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہے آپ نے، اگر آذان اور فرضوں کے درمیان میں وقت ملے بالکل سنت پڑھیں۔ اگر صفا مروہ دوڑتے دوڑتے تھک گیا بیٹھ جائے، کوئی حرج نہیں، بیٹھ جائے، بلکہ فقہا نے لکھا ہے کہ روزانہ ایک چکر کر کے گھر چلا جائے، پھر دوسرے دن چکر کرے تب بھی جائز ہے، لیکن احرام میں رہنا پڑے گا، یہ نہیں سوچے کہ احرام کھل جائے گا۔ اگر صبح کی 2 سنتیں ہماری رہ جائیں تو فرض نماز پڑھنے کے سلام پھیرنے کے بعد فوراً پڑھ لیں یا سورج نکلنے کے بعد پڑھیں، چھوڑیں نہیں، کیونکہ یہ 2 سنتیں محبوب تھی میرے بدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ طواف کرتے ہوئے اگر میں چکر بھول جاؤں تو کیا کروں؟ مولوی مکی تو نہیں یاد رہے گا نا، اندازہ کرو، جو اندازہ ہے عمل کرو۔ روزوں کے اندر جب ہم تراویح پڑھیں گے تو تراویح جو ہے آپ 4 رکعت نہیں 2 رکعت کر کے پڑھیں گے، 4 رکعت تہجد پڑھی جاتی ہے، اس کو بھی 2 پڑھ سکتے ہیں، افضل ہے کہ 4 پڑھیں۔ عمرہ کرنے کے بعد سارے سر پہ اس طرح پھروائے، اگر بڑے بال ہیں تو چوتھا حصہ بالوں کا پورے سر کا کٹ جائے، اگر تھوڑے تک لگاؤ تو دم پڑ جائے گی۔ میں نے بلوغت کے بعد حج کیا، میرا فرض حج تھا، میں نے 8 ذی الحجہ کو پہلے صفا مروہ کر لیا، 9 کو عرفات چلا گیا، 8 کا مینا کا قیام قربانی نہیں کیا ماشاءاللہ، تو بہرحال حج تو ہو گیا کہ عرفات گئے تھے آپ، باقی 2 دم ادا کریں۔ اشراق کا معنی ہوتا ہے کہ جب سورج نکلنے کے بعد ایک نیزے کے برابر اوپر آ جائے تو اس وقت آپ 2 رکعت کر کے پڑھیں، یہ اشراق ہے۔ اور چاشت کی نماز ہوتی ہے جب 9-10 بجے سورج کی گرمی تیز ہو جائے اور جانور کے پاؤں چلنے لگے تو وہ چاشت کا وقت ہوتا ہے۔ کالے کپڑے اگر مرد پہنے نہ پہنے، کالے کپڑے حضور پاک نے کبھی نہیں پہنے، صرف کالی پگڑی مبارک پہنی ہے فتح مکہ کے موقع پر، باقی یہ جو لوگ سوگ میں پہنتے ہیں، کوئی مر گیا تو کالے کپڑے پہنو، محرم میں کالے کپڑے پہنو، ان پہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میری جماعت سے بھی ان کا تعلق نہیں۔ طواف کے دوران نماز ہوتی ہے، طواف چھوڑ کے نماز پڑھیں پھر طواف شروع کریں، طواف چلتے ہوئے نظر اپنی نیچے رکھیں۔ طواف کے بعد 2 رکعت جو بھی آپ نے پڑھی وہ طواف کی ہو گئی انشاءاللہ۔ ایک پیر صاحب مجھے ملے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ تصور کریں کہ آپ کا دل جو ہے وہ دھڑک نہیں رہا بلکہ اللہ اللہ کر رہا ہے۔ بھائی ہمیں تو ایسا پیر کبھی نہیں ملا، ہوگا اللہ کو پتہ ہی، ہمیں جب ملا نہیں ہم کیا کریں۔ مجھے راستے میں 35 ریال ملے ہیں، خیرات کر دیں۔ ہمارے گھر میں چھوٹی سی مسجد ہے، اس سے نماز کے بعد جو ہے زور زور سے وہ دعائیں اور کلمہ پڑھتے ہیں، حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ اگر میرے بال عمرے میں اس طرح پھروا دیا، پھر دوسرا عمرہ کیا، بال ہوں نہ ہوں اس طرح پھروانا ہوگا، تیسرا کرو چوتھا کرو نہ ہوں بال اس طرح پھرواتے رہیں۔ کہتے ہیں جی کہ عورت کا خامند اگر فوت ہو جائے تو عدت اس کے خامند کے مرنے کے دن سے شروع ہوگی یا دفن کرنے کے دن سے؟ اصل میں وہ رکھ دیا ہوگا نا انہیں کولڈ سٹوریج میں، تو وہاں 15-20 دن کے بعد دفن ہوا ہوگا، اس نے شادی کرنی ہے بیچارے نے، اس لیے وہ کہتا ہے جلدی عدت گزرے۔ ہاں بابا عدت مرنے سے گزرتی ہے، تم 2 سال جو رکھے رہو عدت نہیں گزرے گی۔
عصر کے بعد 3 طواف کیے، مغرب کے بعد سب کی 2 رکعت پڑھ دیں۔ حجر اسود میں بوسہ لینے کا نظام جو ہے مہربانی کر کے ٹھیک کریں، آپ تجویز لے کے حکومت کو بھیج دیں، اگر وہ قابل عمل ہوگی تو ضرور عمل کریں گے۔ رکن یمانی صرف یمن کی طرف ہے، باقی حدیث میں آتا ہے جو دعا مانگو تو اللہ کے فرشتے آمین کہتے ہیں۔ میں نے پاکستان سے عمرے کی نیت سے مکے کا احرام نہیں باندھا، پھر مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، دم ادا کریں۔ قرآن پاک میں آیا خودکشی کرنا حرام، بالکل حرام۔ احرام عورت یا مرد کا جنازہ جائز، پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھ، مرد کا جنازہ بھی جائز، عورت کا جنازہ بھی جائز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام پڑھیں، دعا اللہ سے کریں گے، یا اللہ میرا کام کر۔ اگر آدمی نے طواف کیا عمرے کا تو یہ کہنا ضروری ہے کہ 7 چکر عمرے، بس دل میں نیت ہے وہ کافی ہے۔ اگر کوئی کفیل کسی سے کام میں کمیشن لیتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے، نگرانی ہے، کاغذ ہے، کام ہے، اس پہ ذمہ داریاں ہیں، اس کو بھی حق ہے۔ اگر ایک آدمی فوت ہو گیا، دفن ہو گیا، معلوم ہوا کہ قتل ہوا ہے اور مقدمے میں مجبوراً لاش نکالی جا سکتی ہے، زمزم بیٹھ کے پیے جائز ہے، کھڑے ہو کے پیے جائز ہے۔ بریشہ لڑکی کا نام رکھ رہا ہے، بریشہ کوئی اسلامی نام نہیں، کوئی انگریزی نام ہوگا۔ اگر کسی پہ ایک اونٹ کا دم پڑ گیا ہے، 7 بکرے دے دے، ایک ہی بات ہے۔ اگر آدمی مکے میں رہتے ہیں، طائف جاتے ہیں سیر تفریح کے لیے، واپسی پہ ضرور احرام باندھیں، حنفی مسلک میں میقات سے بغیر احرام کے نہ آئیں۔ باقی ائمہ کے نزدیک اگر عمرے کی نیت نہ ہو تو احرام نہ باندھیں۔ اگر میری بانجی کی خواہش ہے کہ پیدل حج کریں، اگر جوان بچی ہے تو پیدل حج کر سکتے ہیں، لیکن بوڑھی عورت ہو تو پھر پیدل نہ چلنا۔ حضور جب معراج پہ گیا تو عرش پہ جب گئے تو اللہ کے آگے جوتا اتارنے لگے تو اللہ نے کہا نہ اتارو، یعنی حضور جوتے کے ساتھ گئے تھے۔ ماشاءاللہ، اچھا ہوا کہ تم وہاں نہیں تھے، مطلب تم حضور کا جوتا بھی لے جاتے، یہ حرم سے لے جاتے ہو تو حضور کا چھوڑتے، تبرک سمجھ کے لے جاتے۔ سب جھوٹے قصے ہیں، کوئی جھوٹے حضور عرش پہ تشریف ہی نہیں لے گئے۔ ہم نے عمرہ کیا، طواف کیا، صفا مروہ دوڑے، ہوٹل پہ آ گئے، ابھی بال نہیں کٹوائے تھے کہ ہم نے شلوار پہنی، کسی نے کہا تو اب ہم نے یہ آپ نے کیا کیا؟ بہرحال اس کے بعد ہم نے جلدی سے سر مڑوا دیا، کوئی دم شب نہیں۔ ایک آدمی کی بیوی ہے، 7 بچے ہیں، اس نے دوسری شادی کر لی، اب سارا خاندان اس کو کہتا ہے دوسری بیوی کو طلاق دو۔ کیوں طلاق دے؟ اس کی حق ہے، پہلی بیوی سے شادی کرنے کا حق ہے تو دوسری کا بھی حق ہے۔ جس پہلے نکاح کو نبی نے سنت فرمایا ہے اسی نے 4 کی اجازت دی ہے، کوئی طلاق شراک دینے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے لوگ پاکستان میں قبلے کی طرف پاؤں نہیں کرتے، یہاں کرتے ہیں، ہمارے نزدیک وہ بے ادبی ہوتی ہے، ان کے نزدیک بے ادبی میں شامل ہی نہیں، ہر ملک کا الگ رواج ہے۔ بیت اللہ میں جب نماز پڑھیں سجدے والی جگہ پہ نظر رکھیں، اگر ہم مکے میں رہتے ہوئے اور عمرہ کر لیں انشاءاللہ ہو جائے گا، لیکن طواف زیادہ کریں۔ اگر ایک عورت نے مدینہ منورہ سے احرام باندھا ہے، حیض آ گیا، مکے پہنچ گئی، 6 دن گزر گئے، میرے بھائی 6 گزرے یا 1، اصل بات یہ ہے کہ اس کی عادت کتنے دن ہے۔ ہر عورت کی عادت مختلف ہوتی ہے، بعض کی 6 دن، بعض کی 7 دن، بعض کی 8 دن، کیونکہ زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتا ہے حیض، اور کم سے کم جو ہے وہ 3 دن ہوتا ہے۔
تو اگر اس کی عادت گزر گئی، دن پورے ہو گئے، خون بند ہو گیا، غسل کر کے عمرہ کرے، ورنہ فلائٹ پیچھے کرا لے، عمرہ کر کے جائے۔ عمرہ کرنے سے حج فرض ہو جاتا ہے؟ نہیں، عمرہ ہے میرے بھائی، حج ہے۔ آپ عمرہ کر کے چلے جائیں، پھر جب اللہ توفیق دے، استطاعت ہو، پھر حج پہ آ جائیں۔ صفا مروہ کے بعد 2 نفل کوئی ضروری نہیں، اصل جو 2 رکعت ہیں وہ طواف کے بعد ہیں، صفا مروہ کے بعد نہیں۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ وتم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، ہمیں اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ، اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، اسلام کے غلبے کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ، کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ، مسلمان جس ملک میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، شیشان میں ہیں، ہند میں ہیں، سندھ میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، پاکستان میں قرآن و سنت کا قانون نافذ فرما۔ یا اللہ، مساجد و مدارس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، دین والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، دین والوں کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ان کو صالح بنا۔ یا الہ العالمین، ہمیں اپنے قہر سے، عذاب سے یا اللہ اپنی رحمت کی طفیل بچا لے۔ یا الہ العالمین، تمام عالم اسلام برحمت کا فیصلہ فرما دے۔ یا الہ العالمین، پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما۔ میرے مدنی سرکار کے ہر امتی کو دین کا داعی اور دین کا سپاہی بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔